السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، میں اب حضرات کے سامنے اعتکاف کے متعلق کچھ ضروری باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ انہیں غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کے لفظی معنی ہے ٹھہرنا، اور شریعت کے اصطلاح میں اعتکاف کے معنی ہے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا۔ ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل فرمایا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی قبضہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہوتے ہوئے ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے، مگر آپ نے صحابہ کرام کو اس اعتکاف کے کرنے پر تاکید بھی نہیں کی ہے، اور نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے مواظبت سے یا ہمیشگی سے اعتکاف کا سنت ہونا یا زیادہ سے زیادہ سنت مؤکد ہونا ثابت ہوگا۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہمیشہ اس کی تاکید کرتے اور صحابہ کے نہ کرنے پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے تو اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا، لیکن آپ نے جو ہے صحابہ کرام کو تاکید بھی نہیں کی اور نہ کرنے پر اپنی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا اور بہت سے صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، تو لہٰذا رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد شرعی کا ہونا ضروری ہے۔ اب مسجد شرعی کسے کہا جاتا ہے؟ مسجد شرعی جس جگہ پر قائم ہوتی ہے وہ جگہ، وہ مقام زمین سے آسمان تک مسجد کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس مقام پر، اس جگہ پر مسجد کے علاوہ کچھ اور قائم کرنا یا اس کے اوپر فلیٹس یا دکانیں بنانا جائز نہیں ہوتا۔ یعنی مسجد شرعی زمین سے لے کر آسمان تک، اوپر تک کی جو ہے وہ مسجد ہی ہوتی ہے، اس کے اوپر نہ فلیٹس بنانا جائز ہے، نہ دکانیں بنانا جائز ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ممبرا میں مسجد شرعی، اسٹیشن کے سامنے والی مسجد، بڑی مسجد، اور بازار میں رحمہ مسجد، دارالفلاح کی مسجد، اور اسی طریقے سے شمشاد نگر کی مسجد، اور سنجے نگر کی بلال مسجد، اور بھی مساجد ہیں،
یہ سب شرعی مساجد ہے، اس لیے کہ نیچے سے اوپر تک کے جو ہے مسجد ہی مسجد ہے۔ اب رہا بلڈنگوں کی جو مسجد ہوتی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ بلڈنگوں میں نماز کے لیے جو جگہ قائم کی جاتی ہے وہ مسجد شرعی کے حکم میں نہیں ہوتی، اس کی شرعی حیثیت مصلی کی ہوتی ہے، جہاں با جماعت نماز ادا کرنے سے جماعت کا ثواب تو مل جاتا ہے، مگر مسجد کی جماعت کا ثواب نہیں ملتا، اور نہ وہاں اعتکاف درست ہوتا ہے۔ بلڈنگ کی مسجد اگر شرعی نہیں ہے تو وہاں اعتکاف درست نہیں ہے، اور شرعی مسجد ہے تو اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے، بلکہ کسی نہ کسی کو جہاں پر جس محلے میں شرعی مسجد ہو اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہوگا، اور محلے والوں میں سے اگر بعض لوگ بھی جو ہے اعتکاف میں بیٹھ گئے شرعی مسجد میں، محلے کی شرعی مسجد میں، تو سب کے ذمے سے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو جائے گا۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف جو ہے یہ واجب کے قریب ہے۔ اگر تمام محلے والوں میں سے کوئی بھی اس سنت کو ادا نہ کرے تو سب اس سنت کے چھوڑنے والے ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر سمجھنا ضروری ہے، خصوصاً منتظمین کے لیے جو مسجد کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ بلڈنگوں کی مسجد کے ذمہ دار ہیں، ٹرسٹ ہیں، تو ایسی بلڈنگوں میں رمضان کے آخر عاشورے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے لوگوں کی تشکیل نہ کرے، سنت مؤکدہ کے لیے تشکیل نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی ان مساجد میں جو بلڈنگوں میں ہوتی ہے رمضان کے آخر عاشورے میں 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو اس کا وہ اعتکاف نفل اعتکاف ہوگا، سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا اعتکاف نہیں کہلائے گا، کیونکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے اس کے لیے مسجد شرعی کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جن حضرات کو رمضان کے آخر عاشورے کا اعتکاف کرنا ہو، 10 دن کا اعتکاف کرنا ہو سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا، تو مسجد شرعی میں جا کر کے اعتکاف کریں، بلڈنگوں کی مسجد میں اعتکاف نہ کریں، کیونکہ بلڈنگوں کی مسجد میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا جو اعتکاف ہوتا ہے رمضان کے آخر عاشورے کا وہاں پر ادا نہیں ہوگا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی ابتدا رمضان المبارک کی 21ویں شب سے شروع ہوتی ہے، یعنی 21ویں رات سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا اعتکاف کرنے والوں کو 20ویں تاریخ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔